بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ اگر شمس نساء دمشق میں موجود ہوتی تو وہ گمشتگین کو اپنے چھوٹے بھائی کے اتنے قریب ہرگز نہ آنے دیتی۔ گمشتگین نے شمس نساء کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سلطان ملک صالح کے قریب ہوتا چلا گیا۔ گمشتگین اس قدر عیار تھا کہ جب وہ سلطان ملک صالح کی خلوت میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے دمشق کے 9 عمر حکمراں کو سجدہ کرتا۔ پہلی بار جب گمشتگین نے سجدہ کیا تو سلطان ملک صالح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بابا محترم فرماتے تھے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے روبرو خم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب مسلمان برابر ہیں۔ یہ سنتے ہی گمشتگین کے شیطانی ذہن نے اپنے سجدے کا جواز تراشتے ہوئے ملک صالح سے کہا، سلطان ذی شان، یہ 2 سجدے نہیں ہیں جو ایک مسلمان اپنے اللہ کو کرتا ہے۔ یہ سجدہ تعظیم، یہ تعظیمی میں نے سلطان عادل کا نمک کھایا ہے، اس لیے ان کے احترام میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں۔ یہ میری وفا کا ثبوت ہے۔ اگر باقی عمرہ بھی مخلص ہوتے تو وہ بھی میری طرح آپ کو سجدہ کرتے۔ ملک صالح کے معصوم ذہن پر یہ بات نقش ہو کر رہ گئی اور وہ گمشتگین کے فریب میں آ گیا۔ جب تک مادر ملکہ رفیہ خاتون زندہ رہیں، وہ بیٹے کے شب و روز پر گہری نظر رکھتیں اور اپنی معلومات کی حد تک ملک صالح کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھاتی رہتیں۔ پھر جیسے ہی رفیہ خاتون کی آنکھیں بند ہوئیں، گمشتگین کے راستے کی آخری دیوار بھی گر گئی تھی، اور جس دن رفیہ خاتون کا انتقال ہوا، ملک صالح پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ شفیق باپ کے بعد اسے کھل کھیلنے کا پورا موقع مل گیا تھا۔ آخری مہربان ہستی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ روتے روتے ملک صالح کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ تدفین کے بعد جب رات آئی تو ملک صالح اپنے مخصوص کمرے میں اداس بیٹھا تھا۔ گمشتگین اس کے پیروں پر سر رکھ کر کچھ دیر تک روتا رہا، پھر سلطان ملک صالح سے کہنے لگا، سلطان ذی شان، آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ گمشتگین نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا، آنکھ لگ جائے گی تو بڑی حد تک آپ کے ذہن سے اس صدمے کا عظیم بوجھ اتر جائے گا۔ ہمیں نیند نہیں آتی، سلطان ملک صالح نے نہایت غمزدہ لہجے میں کہا۔ بار بار والدہ محترمہ کا چہرہ نظروں کے سامنے ابھر آتا ہے۔ گمشتگین فوراً ہی سلطان ملک صالح کے کمرے سے نکل گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بلوری جام تھا جو شراب سے لبریز تھا۔ سلطان ذی شان، اسے نوش کر لیجئے، آپ کو ذہنی سکون بھی مل جائے گا اور گہری نیند بھی آ جائے گی۔ یہ تو شراب ہے، ملک صالح نے چونک کر کہا، مذہباً بھی حرام ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ گمشتگین بڑا شاطر اور چرب زبان شخص تھا۔ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اگر تم حالت اضطراب کا شکار ہو جاؤ تو مردار بھی کھا سکتے ہو۔ اس وقت آپ پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اس اذیت و کرب کو دور کرنے کے لیے آپ شراب نہیں پی رہے ہیں بلکہ دوا استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ کی یہ کیفیت زائل ہو جائے تو شراب ترک کر دیجئے گا۔ سلطان ملک صالح نے گمشتگین کی بات کو حیرت کے ساتھ سنا۔ فتنہ گر کو اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لوگ کچھ بھی کہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ شراب اور رقص بادشاہوں کی شان ہے۔ اگر کوئی حکمراں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا تو پھر اس میں اور رعایا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دراصل بادشاہ وہی ہے جو شاہانہ روش اختیار کرے تاکہ عوام پر اس کا رعب و جلال قائم رہے۔ اس قسم کے مزید دلائل سن کر سلطان ملک صالح کا ناپختہ ذہن بھٹک گیا اور وہ اپنے مشیر اعلیٰ کے فریب میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنی والدہ کے غم کو بھولنے کے لیے وہ حرام سیال خلق سے اتار لیا جو پینے میں انتہائی تلخ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سلطان ملک صالح بے ہوشی کی حد تک گہری نیند سو گیا تو گمشتگین کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ایک شاہین بچے کو زیر دام لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی سلطان ملک صالح نے شراب کو دعا سمجھ کر استعمال کیا اور پھر وہ ایک ہفتے میں ام القبائس خانوں کی ماں شراب کا عادی ہو گیا۔ اس کے بعد گمشتگین نے نئی چال چلی۔ اللہ مادر ملکہ کی مغفرت کرے، انسان سے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔
گمشتگین نے سر جھکا کر بڑے آئزانہ لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گمشتگین والدہ محترمہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک صالح کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہمیشہ رہے گا۔ گمشتگین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی۔ سلطان ملک صالح اپنے مشیر اعلیٰ کی بات ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب بھی حیرت و ناگواری سے گمشتگین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس وقت صلاح الدین آپ کو تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا۔ آخر گمشتگین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غم بانٹنے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا تھا؟ یہ کہہ کر گمشتگین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی۔ وہ اس وقت شام کے محاذ پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں، اس کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں، سلطان ذی شان ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا، صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا ہے کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ درد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی مصر کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سلطان ذی شان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائے۔ سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ گمشتگین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی شمس النساء صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچ گئیں۔ پہلے وہ ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئیں، پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئیں۔ شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچ جانے سے مشیر اعلیٰ گمشتگین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بڑی لائق اور زیرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہے۔ گمشتگین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں تک دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چور نہ ہو جائیں۔ پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو۔ مسلح محافظ گمشتگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے۔ محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسلح محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش خاتون کو قصر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا۔ محافظ کے تحقیر امیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوئی، میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں، کیا اب بھی تو مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ مسلح محافظ شدت خوف سے لرزنے لگا۔ شمس النساء تیزی سے آگے بڑھی اور سلطان ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ سلطان ملک صالح اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا۔
مشیر اعلیٰ گمشتگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ کر شمس النساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ بدحواسی کے عالم میں گمشتگین فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دمشق کے نوعمر حکمراں نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہیں لگایا مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمس النساء نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس النساء نے گمشتگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ گمشتگین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سمٹ آئی تھی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کا زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا۔ اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی اور اس کے جاتے ہی نمک حرام گمشتگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خداوند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم ہی کے سہارے زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے۔ بندہ نواز، مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گمشتگین نے خوشامد کی انتہا کر دی تھی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکارا تھا۔ سلطان ملک صالح نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بڑی بہن ہے، اس لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا متعلق العنان حکمراں ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے سے غرور شاہی جھلکنے لگا تھا۔ والی دمشق کو شام کی بات سن کر گمشتگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نوعمر سلطان اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، گمشتگین نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس النساء اذیت و کرب کی شدت میں رات بھر سو نہ سکی۔ پھر وہ اذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ پھر اس نے طویل سجدہ کیا اور اتنا روئی کہ مسلح اس کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ شمس النساء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک صالح اتنی جلدی تباہی کے راستے پر چل پڑے گا اور سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت اتنی تیزی کے ساتھ سیاسی طوفانوں کی زد میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح دربار جاتا، شمس النساء نے تنہائی میں اتمام حجت کے طور پر چھوٹے بھائی سے کھل کر گفتگو کی۔ تم اس نیک سیرت باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کی دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس النساء اپنی بات مکمل کرتی، سلطان ملک صالح درمیان میں بول اٹھا، بابا محترم کا اپنا طریقہ کار تھا، یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی روش اختیار کروں۔ میں کامیاب حکمران کے لیے جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ سلطان ملک صالح کے اندر وہ نوجوان فرماروا بول رہا تھا جس کی ذہنی سطح بہت کم تھی اور جذبات سمندر کی لہروں کی طرح باغی و سرکش۔ چھوٹے بھائی کی یہ بے باکی دیکھ کر شمس النساء کو ایک اور صدمہ پہنچا جسے برداشت کرنے کے لیے اسے اپنی پوری اعصابی طاقت استعمال کرنی پڑی۔ ملک صالح، تم جلد از جلد اپنے بدکار مشیروں سے نجات حاصل کرو۔ بڑی بہن کی نصیحت سن کر ملک صالح مشتعل ہو گیا۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ تم مجھے مشورے دے کر میرا ذہنی سکون برباد کرو۔ یہ کہہ کر ملک صالح وہاں سے نکل کر دربار کی طرف چلا گیا۔ شمس النساء کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ پھر اس نے چند دن سے زیادہ قصر خلافت میں قیام نہیں کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔